جی بالکل ناظرین، آج میں موجود ہوں جیلم چیمبر آف کامرس کے آفس میں. تو یہاں پہ آج اپوزیشن لیڈر راجہ فرق توقیر صاحب موجود ہیں، راجہ شہزاد صاحب موجود ہیں، چشتی صاحب موجود ہیں، شیخ صاحب موجود ہیں اور ملک قمر صاحب موجود ہیں. تو آج یہ آفس میں آئے ہیں تو انہوں نے اپلیکیشن دی ہے ایک، کیونکہ 7 دسمبر کو ایک اجلاس ہوا تھا جیلم چیمبر آف کامرس کا. تو وہ اجلاس کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے ہی ملتوی کر دیا گیا تھا. تو آج تک اجلاس صدر صاحب نے نہیں بلایا. تو آئیے اپنے ایگزیکٹو ممبران سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں بھرپور جو ہے نا اس کی مذمت کروں گا کہ صدر صاحب نے جو ہے نا وہ تمام ایگزیکٹو ممبران جو ہیں وہ ان کے بارہا کہنے کے باوجود انہوں نے جو ہے نا یہ اجلاس نہیں بلایا. اس کی جو نہ بلانے کی بات ہمیں سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی ان سے کچھ چند چیزیں پوچھی تھی کہ یہ جو ہماری چیمبر آف کامرس کا جو پہلے پلاٹ تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، وہ کتنے کا لیا اور کتنے کا بیچا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ہم نے پوچھا تھا یہ جو بلڈنگ بنائی گئی ہے چیمبر کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے جو میپس وغیرہ ہیں، اس کی این او سیز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بنانے کی جو کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل ہمیں جو ہے نا وہ دی جائے. تو آج کا جو اجلاس ہے اس پہ خصوصی جو ہے نا ہماری اسی بات پہ زور تھا کہ وہ ہمیں جو ہے نا یہ چیزیں پرووائڈ کریں، لیکن ابھی تک وہ کچھ بھی دینے سے قاصر ہیں. بہت شکریہ. جی فرق توقیر صاحب ناظرین موجود ہیں. فرق توقیر صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں یہ جیلم چیمبر آف کامرس سے. ان سے جانتے ہیں کہ یہ سلسلے میں کیا کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بٹ صاحب، آپ کی وساطت سے یہ بیان جو جاری کر رہے ہیں ہم لوگ. بٹ صاحب، ہمارا 7 دسمبر کو ایک اجلاس ہوا تھا جس میں کچھ چیزیں ہم نے صدر صاحب سے پوچھی تھیں، جو کہ پرانا پلاٹ تھا ہمارا چیمبر کا، اس کی سیل کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے ان کو پوچھا تھا کہ ڈیٹیل میں بتائیں کہ اس کو کیسے بیچا گیا، کیسے آکشن کیا گیا. اور دوسری جو بلڈنگ بنی ہے، یہ بلڈنگ الحمدللہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور قائم رہے گی. ہم نے صدر صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ اس کی پرچیزنگ جتنی بھی ہوئی ہے مٹیریل کی، اور جو مٹیریل اس میں یوز ہوا ہے اس کی ڈیٹیل پہ بریفنگ دی جائے. تو صدر صاحب ہر دفعہ ہر اجلاس میں ہم لوگ یہ پوچھ رہے تھے، جب کہ وہ بلنگ جتنی بھی ہے وہ ہمیں دکھا رہے تھے اس میں ہر اجلاس میں، تو ہم نے اس کی اپروول آج تک نہیں دی تھی. ہم نے کہا تھا لاسٹ میں یہ جا کے جو بھی ہوگا اس کا ہم کروائیں گے، آڈٹ کروائیں گے. تو آج تک نہ تو آڈٹ کی کوئی پک سامنے آئی اور نہ ہی ڈیٹیل دے گی ہمیں کسی بندے کو. ایگزیکٹو کمیٹی کے جتنے ممبران تھے سب نے یہ پوچھا صدر صاحب سے، لیکن ہر دفعہ نیکسٹ اجلاس میں دیں گے. تو یہ باتیں کرتے کرتے آج یہ دن آ گیا. اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کی تھی جس کی ڈیٹیل میرے پاس ہیں، کاپیز ہمارے پاس ہیں. 10 دسمبر کو ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی دوبارہ کہ ہمیں اجلاس بلایا جائے اور اس کی ڈیٹیل دی جائے. تو ابھی تک اس کا جو سیکٹری صاحب ہیں انہوں نے جواب میں دیا تھا کہ میں نے آلریڈی صدر صاحب کو انفارم کر دیا ہے کہ اپلیکیشن آئی ہے، اور ان کا کوئی جواب ابھی تک نہیں ملا ہم کے. اس کے بعد 12 بندوں نے ایک اپلیکیشن دوبارہ دی تھی چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ کے تمام کاغذات اور اخراجات بما ثبوت، چیمبر کا پہلا پلاٹ فروخت کرنے اور نیا خریدنے کے اخراجات بما ثبوت، کارپوریٹ کلاس کے ممبران کو نکالنے اور نئے ممبران کو اور پرانے ممبران کے جن کی تجدید کی گئی ہے سب کا ریکارڈ دستاویزی ثبوت کے ساتھ اور طریقہ کار تفصیلاً واضح کیے جائے. اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. اس کے بعد پھر 12 بندوں نے ایک اپلیکیشن دی سیم ٹاپک پہ، پلاٹ کے، چیمبر بلڈنگ کے اور سی سی کلاس کے ممبران کے. سیم ٹاپک تھا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. پھر ہم نے آج ایک دوبارہ اپلیکیشن سبمٹ کی ہے جس میں ہم نے راجہ سجاد صاحب جو چیئرمین آکشن کمیٹی اور چیئرمین پرچیزنگ کمیٹی تھے، ایٹ لیسٹ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آئیں اور اپنی ایگزیکٹو باڈی کو آپ بریفنگ دیں کہ آپ نے وہ پلاٹ کن کا بیچا، اس میں کتنے کی بولی لگی، کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کہاں جا کے ختم ہوئی، اور مین جو بلڈنگ بنی ہے اس پہ اس کی ساری ڈیٹیلز، اس کی ساری بلنگ، کیا کیا چیزیں خریدی گئیں، کتنے خریدیں گی، وہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جائیں. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ جو اجلاس ہوگا، اگر اس میں سجاد صاحب آتے ہیں، میں تو ریکویسٹ کروں گا سجاد صاحب کو آپ کے چینل کے وساطت سے کہ مہربانی کریں آئیں اجلاس میں، ہم کو بلائیں، ہم انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے اور سب چیزوں کی ڈیٹیل دیں. اس میں یہ بتائے گا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ایک اپلیکیشن میں 12 بندوں نے سائن کیا، وہ ایگزیکٹو ہیں یا ممبران کے سائن ہوئے؟ بٹ صاحب وہ سارے ایگزیکٹو تھے، ایگزیکٹو باڈی کے بندے تھے.
ممبران تو جتنے بھی ہیں وہ سارے ہی ہو جائیں گے، لیکن جو ایگزیکٹو باڈی ہماری موجودہ ایگزیکٹو باڈی ہے اس وقت کی، وہ ان میں سے 12 بندے آئے تھے جنہوں نے سائن کیے تھے۔ ناظرین، یہ تھے فرخ توقیر صاحب، اپوزیشن لیڈر جیلم چیمبر آف کامرس سے۔ ابھی سینئر ایگزیکٹو میرے ساتھ موجود ہیں راجہ شہزاد احمد صاحب، ان سے جانتے ہیں یہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فرخ توقیر صاحب نے اور ملک قمر صاحب نے آپ کو پوری ڈیٹیلز دی ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیا معاملات تھے۔ میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈے فرسٹ سے جب یہ ہمارا سیشن ٹرن شروع ہوا تو ہم نے صدر صاحب کو اور ایگزیکٹو باڈی کو یہی کہا کہ چیمبر کی بہتری کے لیے جو جو کام آپ کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور ہم پروف بھی کیا، ساتھ دیا ہر معاملے پہ ان کا، اور اللہ کیا چیمبر کی بلڈنگ کھڑی ہو گئی۔ لیکن ہم تو صدر صاحب کے رویے سے بڑے میں تو بہت حیران ہوں اس بات پہ کہ جس ایگزیکٹو کمیٹی نے ان کا اتنا ساتھ دیا، تو لاسٹ اجلاس جس کا ہمارے فرخ بھائی نے ذکر کیا ہے، اس اجلاس میں جب ہم نے ان سے ان کی ڈاکومنٹس مانگے تو وہ اس بات کو لے کے نہ صرف وہ اجلاس ختم ہوا، جو تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اجلاس کو ڈسمس کر دیا جائے اور ایسے طریقے سے جیسے ممبرانز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر بارہا اپلیکیشنز کا ذکر کیا انہوں نے، اپلیکیشنیں دینے کے باوجود ان کا اجلاس نہ بلانا یہ ہماری سمجھ سے بالکل باہر ہے، جبکہ قانونی طور پہ تو ہر ایک اکنامک جو بھی آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کوئی بھی پلان جس میں چیمبر کا پیسہ لگنا ہو، اس کی اپروول ایگزیکٹو کمیٹی سے پہلی لینا ضروری ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے صدر صاحب کو خرچے کرنے کے بعد جب ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں یہ آپ اس کا کوئی ڈیٹیلز دے دیں، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کو اس اعتماد میں نہیں لینا چاہتے اور ان کو یہ ڈاکومنٹس نہیں دینا چاہ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم بھاگ جائیں گے، آج ہم نہیں دیں گے، کل نہیں دیں گے، 2 مہینے کے بعد اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے ٹرنور میں نہیں دیں گے پھر بھی اس کا حساب باقی رہنا ہے، کیونکہ یہ چیمبر کا پیسہ ہے اور ممبرز کا پیسہ ہے۔ بہرحال ہم نے بارہا ریکویسٹ کی، آخری اپلیکیشن ہم نے اسی سلسلے میں دی ہے راجہ سجاد صاحب کو جو کہ چیئرمین تھے، تو ہم ان کے رسپانس کا انتظار ہے کہ وہ رسپانس کریں۔ ادروائز ہماری کوشش تو یہی ہے ابھی تک بھی کہ یہ جو چیمبر کے معاملات ہیں وہ اسی چیمبر میں حل کیے جائیں، کسی اور فورم پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن بامر مجبوری اگر یہاں پہ ہمیں اسی طرح کا رسپانس ملا جیسے پچھلے 2 مہینے سے مل رہا ہے، تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم کسی تیسرے فورم پہ جا کے ان چیزوں کی چھان بین ضرور کروائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہ تھے راجہ شہزاد احمد صاحب جی، اپنے خیالات کا اظہار کر، بلکہ یہ بڑی باریکی سے انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو ابھی میرے ساتھ نعیم چشتی صاحب موجود آئی ہیں، ان سے جانتے ہیں اس سلسلے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈے 1 سے ہی ہم نے صدر صاحب کو کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہم چلیں گے، اگر جو بھی آپ چیمبر کے لیے اچھا کام کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب بھی موقع آیا تو ہم نے ان کے ساتھ دیا، جب پلاٹ لینے کی باری ہے تب بھی ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں، لیکن جب بھی حساب مانگا ہے، جب بھی کہا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میپ بتائیں، میپ اپرووڈ ہے نہیں اپرووڈ، بلڈنگ کیسی بن رہی ہے، مٹیریل کون سا لگ رہا ہے، انہوں نے کوئی چیز ڈے 1 سے ایون کہ پورے 24 کے ایوان میں سے انہوں نے اپنے 2-4 بندوں کو بھی ساتھ لا کے کسی کمیٹی میں شامل نہیں کیا کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں۔ وہ آج یہی وجہ ہے کہ آج ہاؤس ہمارا جو 24 بندوں کا تھا آج وہ 14 بندے رہ گئے ہیں۔ آپ 14 بندے رہنے کے بعد انہیں ویسے بھی عدم اعتماد 14 بندے رہنے کے بعد انہیں ویسے بھی اعتماد کا ووٹ لینا بہت ضروری ہو گیا کہ ہاؤس ٹوٹ گیا ہے۔ تو ابھی میں تو کہتا ہوں کہ آپ پہلے تو یہ حساب کو کلیئر کریں، اس کے بعد آپ نے ہاؤس سے اعتماد کا ووٹ لازمی لیں، کیونکہ اعتماد ہاؤس ٹوٹ گیا ہے، نیا ہاؤس بنا ہے تو نئے ہاؤس کے مطابق اعتماد کا ووٹ لینا بہت ضروری ہے۔ اور وہاں باقی رہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اجلاس بلانا، اجلاس صدر صاحب تو مجھے نہیں یقین کے بلائیں گے، کیونکہ پہلے بھی اجلاس جو ہوا ہے آدھا اجلاس چاہ رہا تھا، انہوں نے اجلاس ڈسمس کر دی ہے، پھر ہم نے کتنی درخواستیں دی ہیں، اس کا کوئی رسپانس نہیں، کوئی جواب نہیں، اور کتنے بندہ بھاگ سکتا ہے۔ ہمیں نہیں جواب دیں گے نیکسٹ کو دیں گے، نیکسٹ کو نہیں دیں گے، اوپر فورم بیٹھے ہیں ان کو دیں گے۔ انہوں نے آلموسٹ حساب دینا ہے، انہوں نے یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے حساب دینا ہے،
وہ اپنا صاحب دیں آ کے وہ اپنے کو کلیئر کریں. اللہ یہ تھے نعیم چشتی صاحب. تو ابھی میرے ساتھ سینئر ایگزیکٹو ممبر شیخ سلیم صاحب موجود ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں اس سلسلے میں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام محمد سلیم ہے, میں ایگزیکٹو ممبر ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, میرا بھی یہی ہے خیال, کیونکہ میں حالانکہ میں اس گروپ کا نہیں تھا, میں دوسرے گروپ کا تھا, لیکن یہ جون سی چیمبر کی بلڈنگ بنی ہے اور اس کے بارے میں جو بھی معاملات کیے گئے ہیں, ہمیں اس کا حساب چاہیے جو ہمیں ابھی تک نہیں ملا. میرے خیال سے زیادہ نہیں تو کم از کم 6 ماہ ہو چکی ہیں کہ راجہ فرخ توقیر صاحب اس بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کسی نے انہیں کوئی معلومات نہیں دی. شکریہ. جی بالکل ناظرین, یہ آپ نے ایگزیکٹو ممبران کی باتیں سنی. یہ ایک ہی پیج پہ سارے متفق ہیں کہ یہ جو 7 دسمبر کو اجلاس ہوا تھا جیلم چیمبر آف کامرس میں, اس کے بعد اجلاس جو ہے وہ بغیر کسی فیصلہ کیے کہ ملتوی کر دیا گیا تھا. اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ کتنی اپلیکیشنیں دی گئی ہیں, تو ابھی تک صدر صاحب نے کوئی اجلاس نہیں بلایا, جس کی وجہ سے یہ تمام ممبران مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اجلاس بلائیں. نہیں تو پھر آگے کا لائے عمل جو انہوں نے طے کرنا ہے وہ انہوں نے طے کر لیا ہے, بلکہ وہ اناؤنس بھی کر دیا گیا ہے. جی بٹ صاحب, میں چشتی صاحب کی بات کو دوبارہ سیکنڈ کروں گا کہ صدر صاحب بیسکلی جن لوگوں کی ووٹ سے صدر بنے تھے وہ آلریڈی کمیٹی میں نہیں ہیں, ابھی ہماری ایگزیکٹو باڈی میں نہیں ہے. تو صدر صاحب کو اخلاقاً تو استعفیٰ دینا چاہیے اور اس کے بعد دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. وہ بھلے صدر ہیں, اگر اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتے ہیں تو, اگر وہ نہیں کر سکتے تو ان کو میرے خیال سے صدارت چھوڑ دینی چاہیے. جی ناظرین, یہ فرخ توقیر صاحب کہہ رہے تھے کہ صدر صاحب جو ہے وہ اب اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے, تو وہ صدارت سے استعفیٰ